چاہیے۔ فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں؟ فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اس طرح نہیں رہا۔ فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بیہودہ تصویریں بناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں، باہر تک جاتی ہیں، وہ تو یقیناً غلط ہے۔ باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا، پھر تو معاملہ الگ ہے۔ اس طریقے سے میاں بیوی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تو غلط ہے۔ یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے، وہ تو بالکل غلط ہے۔ اور مرد و عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے جی۔ میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے؟ سنت ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا، اس کو 1 قرات اجر ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو 2 قرات اجر۔ عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، جب ان کو بعد میں پتا چلی تو ان کا او ہو، ہم نے تو کتنے احد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے، دفناتے نہیں تھے، پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی، جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے عمرو بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ یہ صحیح مسلم میں 315 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر 315 ہے یا 317 ہے۔ قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے، چہرہ دیکھنا اور چہرہ دینا بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر آئے سیدہ عائشہ کے حجرے میں، کفن چہرے مبارک سے اٹھایا، بلکہ بوسہ بھی دیا۔ میت کو بوسہ بھی دینا سنت ہے، ٹھیک ہے، میت کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں 2 دن کے لیے، وہ غلط ہے، دفنانے سے پہلے۔ اور مٹی ڈالنا بھی سنت ہے، اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر 3 مٹھیاں بھر کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر۔ باقی سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائیڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا، وہ روایت بہت کمزور ہے، اس میں مجہول راوی ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ بل قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے۔ جنبی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے، مسئلہ نمبر 42 میرا ریکارڈ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ جنبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، حکمی نجاست ہے۔ حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے، باقی جسم تو پاک ہے آپ کا، حکمن ناپاک ہے۔ جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے، کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے؟ لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے، ادروائز ڈیلے کر لیں تو جامع ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے، بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے، فجر داخل ہوتے وقت۔ یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات، میرے یوٹیوب پر کلپ بھی ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، وہ روایت کمزور ہے۔ البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شو کیا، اور تصویر بھی اگر ڈومیننٹ جگہ پہ لگی ہے، اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے، وہ تو ڈومیننٹ نہیں، نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جنبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے۔ آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ قرآن چھونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی، یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، زبانی پڑھ سکتے ہیں۔
البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی، قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں۔